پھر ایک جو بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے اپنی سبلنگز کی ایڈجسٹمنٹ، یعنی آپ کے گھر میں اگر ایک یا دو بچے اسپیشل نیڈ کے ہیں اور باقی بچے آپ کے نارمل ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا کہ سب کی نیڈز ہوتی ہیں. اب ہم اس میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اس کے لیے باقاعدہ میں سمجھتی ہوں کہ پورا ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے. فزیکل نیڈ اگر ایک بچے کی ریسٹرکٹیڈ ہیں تو ہم یہ نہ کریں کہ باقی بچوں کو بھی ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں. ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے کہ وہ بچے اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں، کہاں کر سکیں، کہاں پر ان کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے. اسی طرح ہر بچے کی ایموشنل نیڈ بھی ہے. اگر ہم فرض کریں کہ بیہیویئر تھراپی کرا رہے ہیں اسپیشل نیڈ بچے کی اور اپنے بھی ایموشنز کو ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے 2 یا 3 بچے گھر میں اور ہیں جن کی نارمل ایموشنل نیڈز ہیں، تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے چلے جائیں کبھی کبھی. اسی طرح ایجوکیشنل نیڈز، جو اسپیشل نیڈ بچہ ہے اس کی بہت زیادہ نیڈز ہوں گی، اس کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن جو باقی بچے ہیں ان کے بھی چیلنجز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسپرچل نیڈز، اگر آپ کا ایک نارمل بچہ جو ہے جس کی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جو اسپیشل نیڈ والا بچہ اب آپ کا دل اس کے لیے دکھتا ہے، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی کسی طرح سے میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے دوں، کسی طرح سے کسی کام میں انگیج کروں. تو ان سارے چیلنجز کو اگین آپ نے اپنے فیملی ڈائنامکس کے مطابق دیکھنا ہے اور اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے. ہر چیز میں یا تو اسپیشل نیڈ بچے کو کمپرومائز نہیں کرانا یا اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کر دینا، یعنی اتنا آپ ایگزاسٹ ہو جائیں کہ آپ سے کچھ کیا ہی نہ جائے. اور جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو لگے کہ الحمدللہ اٹ واز اے ون ون، کہ کچھ چیزیں میں نے چھوڑی، کچھ چیزیں میں نے کی، اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے باقی بچوں کے لیے کی، اور کچھ کام جو کرنے والے تھے ہم نے اس اسپیشل نیڈ بچے کے لیے کیے. جو ایک اور بہت بڑا کوشچن آتا ہے جس کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، وہ ہے دین سکھانا. کیونکہ ایسے بچوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اگر ہمیں اسپیشلی خود دین کی سمجھ ہو تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہم دین کیسے سکھائیں. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے لیے بہت اہم ہے جس میں آتا ہے کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the pen is lifted from 3 people. قلم جو ہے یعنی جو حساب کتاب لکھا جاتا ہے 3 لوگوں کے اوپر سے اٹھا لیا گیا. a sleeping person until he awakens. جب ہم سوئے ہوئے ہیں اس وقت ہمارا حساب کتاب نہیں ہو رہا. a child until he becomes an adult. جو چھوٹا بچہ ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پہ بھی قلم نہیں آتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد اب اس کا حساب کتاب اپنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کا لرننگ فیز ہے، اور ہاں ماں باپ کا حساب اسٹرکٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اور تیسری بات an insane person until he regains his sanity. ایسا انسان جس کی کوئی اسپیشل نیڈ ہے، اس کے ڈیلیڈ مائل سٹونز ہیں یا اس کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا، وہ فزیکلی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا جیسے کہ کوئی بھی ایک نارمل فزیکل اور مینٹل کیپیسٹی کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے تو قلم اٹھا لیا گیا. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ روتا بہت ہے، اس کو میں دعائیں سکھانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کو میں نماز پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کو میں قرآن پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کوشش کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حساب اس طرح نہیں ہے. اب ہم اسلامک لیول پہ چوائس کیا کریں اس کی ایجوکیشن کی، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو اپرچونٹیز ملنے چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے ریلیجس ایکٹیویٹیز میں اور اپنے دین کو سمجھ سکے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جو بھی آپ کا بچہ ہے کہ اس کا ایکیڈیمک لیول کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو بیسک ایجوکیشن وہ حاصل کر رہا ہے وہ کیسی ہے، کون سی ہے، یعنی کہ جو اسکولنگ ہے اس کی. کیونکہ اسپیشل نیڈ اسکولس تو ہمیں نظر آتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم بہرحال اس کی طرف بچوں کو لے کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر وہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے، کیا کچھ کر پاتا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے پیکج اٹھانا ہے کہ اب میں اس کو دین میں کیا سکھا سکتی ہوں. مثلا اگر آپ کے بچے کی کوئی نیڈ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ بالکل اسکولنگ نہیں کر سکتا، وہ صرف آکوپیشنل چیزیں سیکھ رہا ہے اور اس کی فزیو تھراپی ہوتی ہے اور اس کی باقی جو چیزوں کی مینجمنٹ ہے جیسے اوور آل کیئر ہے، کھانے کی، پینے کی، بیڈ کی، ایکٹیویٹی کی، بس آپ کو وہ کرنی ہے، تو پھر آپ کو اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو صرف لسننگ کروا سکتے ہیں قرآن کی، اس کو ویسے دکھا سکتے ہیں جیسے کچھ شاعر اللہ ہم کہتے ہیں، کعبہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دکھایا اور بار بار اس کو انٹروڈیوس کرتے رہے اس طرح. لیکن اپنے اوپر ہم اس کو سٹریس پوائنٹ نہیں بنا سکتے. لیکن ایک بچہ جو اسکول جا کے بہت کچھ سیکھ رہا ہے، جیسے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں، اب وہ اسکولنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لیول جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا عام بچے کے حساب سے جو ان کی عمر کا ہے ذرا کم ہوتا ہے،
لیکن میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو اتنا میوزک سنوایا جاتا ہے. انفیکٹ بہت سے اسپیشل نیڈ بچے جو ہیں ان کی میوزک کلاس بہت زیادہ کی جاتی ہے اور اس کا ڈھنڈورا بھی بہت پیٹا جاتا ہے کہ جی یہ بچے جو ہیں یہ بہت ہیپی گو بچے ہوتے ہیں اور ان کو خوشی حاصل ہونی چاہیے. خوشی دینے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو خوب گانے سناؤ اور ان کو میوزیکل انسٹرومنٹس دو جو یہ بجائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت سنائیں, یعنی آپ اس سے فوراً سیکھیں کہ اچھا اس کا مطلب ان کی لسننگ اچھی ہے تو ہم لسننگ کے ذریعے ان کو یہ ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ بجا سکتے ہیں تو ہم اپنے دین میں کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں کارڈز کے ذریعے اور فلیش کارڈز کے ذریعے جس کے تھرو ہم ان کو فزیکلی بہت سے سٹیپ سکھا سکیں. مثلا اگر نماز ان کو ویسے یاد نہیں رہتی لیکن یہ ایکشنز کر سکتے ہیں تو ہم ان کو ایکشنز کرنے دیں اس کے, اور ہم ان کو کوئی سمپل تھوڑی تھوڑی دعائیں سکھا سکتے ہیں, بیئر منیمم پہ لا سکتے ہیں کہ کم از کم یہ کرنا شروع کریں. اسی طرح ہم ان کو وضو سکھا سکتے ہیں کیونکہ اس سے اسپرچویلٹی سے کیا ہوتا ہے یہ روحانی حساب سے آپ کے لیے بہت صفائی آپ کو بڑی اچھی فیلنگ دیتا ہے. اسی طرح ہم اکنامک کنڈیشنز بھی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں ان کے اسکول بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں, ان کی تھراپیز بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہم کئی دفعہ کبھی ہمیں کوئی ایسا سیٹ اپ بھی مل جاتا ہے جو کہتا ہے ہم دین بھی سکھا دیں گے, ہم یہ بھی کر دیں گے, لیکن وہ صحیح طرح کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اسی طرح اور ایک بچے کو جانتی تھی جو لرننگ ڈسیبلٹی کا ہی تھا, اس کی مدر بہت چاہتی تھی کہ یہ قرآن تو ضرور پڑھ لے, ناظرہ ایک دفعہ پڑھ لے. وہی بات ہے کہ جو وہ ٹیچر ہائر کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ بھی تھک جاتے تھے, اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا. تو میں ان کو کہتی تھی کوئی بات نہیں, آپ اس کو پڑھاتے چلے جائیں, ریوائز کرواتے چلے جائیں. اگر آپ جب پڑھاتے ہیں مثلاً آپ کو اگر ڈیلی آپ نے جو آگے پڑھنا ہے اس نے آپ کے پیچھے پڑھنا ہے وہ لسننگ کے ساتھ کر لے, اس کو بہت ریکگنیشن نہ بھی ہو تو اٹس اوکے, اٹس گڈ انف کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کر رہے کہ صرف موویز, میوزک اور گیمز اور اس کے ساتھ کی ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو کسی لیول پہ ایڈریس کر رہے ہیں. فیملی بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے اس معاملے میں کہ بچہ اس ماحول میں کس ماحول میں رہ رہا ہے اور وہاں پر اس کو سیکھنے سکھانے کے کتنے مواقع جو ہیں دین کے حساب سے میسر ہیں. آپ دیکھیں کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھنا ہے اور نماز ہے, لیکن آپ دیکھیں سنت کے مطابق اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, اگر بیماری بھی ہے تو اس میں ہم نے طب میں سے کیا چیزیں سیکھی کہ کون سے ہم چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو اتنا کچھ ملے گا اپنے ارد گرد پھیلا ہوا جس کو کہ آپ بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹیچر کی کمپیٹنس اور ایکسپیرینس کتنا ہے نا. ایک ٹیچر ہے جو کہ بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور ایک ٹیچر وہ ہے جس کو ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو بار بار کہتی ہے کہ دیکھیں اس کو تو پڑھانا بڑا مشکل ہے. تو اس کو کچھ سینس بھی ہونی چاہیے, اور یہ ایجوکیشن کون دیتا ہے, یہ والدین دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے سوسائٹیز میں کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ دینی تعلیم بھی بہت اچھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اسپیشل نیڈز کو بھی سمجھتے ہیں. اس میں اسپیشلائز اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو والدہ کو تو سمجھ ہے نا, تو والدہ کا کام کیا ہے کہ وہ اس گیپ کو برج کرے, ٹیچر کو سمجھائے کہ اچھا آپ نے اس طرح پڑھانا ہے, وہ دیکھے کہ اسکول میں جو اسپیشل نیڈ ہے اس کے مطابق وہ اس کو کیسے ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اور وہیں سے وہ پک کرے اور اس ٹیچر کو بتائے. اب وہ ٹیچر اگر کمپیٹنٹ ہوگی تو وہ فوراً وہاں سے گریب کرے گی آئیڈیا اور اس کو سکھانا شروع کر دے گی. جیسے ہم لوگ جب بچوں کو بہت سی تربیہ کلاسز لیتے ہیں تو پہلے ہم 4 اور 5 سال کی عمر کے بچے سے ہم لیا کرتے تھے. پھر بہت زیادہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں آپ 3 سال اور 2 سال کے بچوں کو بھی لیں. اب وہ میری ایکسپرٹیز اس طرح سے تو نہیں تھی ایجوکیشن میں, تو ہمارے پاس 2 لیڈیز تھیں جنہوں نے کورس بھی کیا ہوا تھا قرآن کا اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹیسری ٹرین تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ 2 to 3 ایئر ایج کے جو بچے تھے ان کی ہم نے کلاس اس طرح شروع کی جس میں ہم EPL کرواتے تھے, جو ہوتی ہے نا ان کی ساری مختلف ایکسرسائزز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, ہم وہ ساری کرواتے تھے. جب ہم وہ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کرواتے تھے ہم نے ایک اور ٹیچر کو بٹھایا جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کریٹیکلی بیٹھ کے دیکھتی تھی کہ ان میں سے کون سی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم ایک اسلامک ٹوسٹ دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کام ہم نے یہ کیا کہ بچے بیٹھ کے وہ ریگولر پیگنگ ایکٹیویٹی اور سینڈ پیپر ایکٹیویٹی اور جو میٹ رولنگ ایکٹیویٹی اور بیڈنگ ایکٹیویٹی جو کچھ بھی اس طرح کی ہوتی ہیں وہ کرواتے تھے. اچھا, اور اس ٹائم پہ ہم صرف یہ کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت بچوں کے لیے لگا دیتے تھے. اب بچے تلاوت سن رہے ہیں اور ہم ان کو صرف وہ جسے کہتے ہیں نا صبر, گریٹیچیوڈ, شکر گزاری اور اس قسم کی کچھ بہت بیسک چیزیں ان کو سکھاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اب ہماری ٹیچر نے ہمیں آئیڈیا دینے شروع کر دیے. اس نے مثلاً یہ کہا کہ بیڈنگ ایکٹیویٹی کی بجائے اگر ہم بچوں کو تسبیح بنا دیں,
ہم نے اس سے ریپلیس کر لیا. پھر اس نے کہا کہ جو میٹ رولنگ ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم میٹ رولنگ کی بجائے جائے نماز چھوٹے والے سائز کے ان بچوں کو دیں اور ان کو بتائیں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز کو فولڈ کیسے کرنا ہے. ہم نے یہ کر دیا. پھر اس کے بعد فائن موٹر سکلز میں آتا ہے کہ آپ نے پیج پلٹنا ہے, تو ہم نے ان کو قرآن مجید کا یا قاعدے کا پیج پلٹنا سکھایا. تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں ان بچوں کو, ڈیپینڈنگ کہ وہ اپنی جہاں پہ اسپیشل نیڈ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ ریگولر چیزیں کیا سیکھ رہے ہیں. اب آپ نے وہاں سے ہی آئیڈیاز پک کر کے آپ نے ان کو بچوں کو سکھانا شروع کرنا ہے. اور ظاہر آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ میرے بچے کی انڈیویجول نیڈز اور ایبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کنسسٹنٹ سٹرکچر. جو چیز آپ کنسسٹنسی سے کرواتے رہیں گے, اگر آپ کا بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے بہت ڈیلیڈ مائل سٹونز ہیں, لیکن وہ بچہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کو 8 سال بعد کہیں پر بھی اللہ کا نام دیکھ کے بول دیتا ہے یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, دس از اے بگ سکسیس فار یو کہ اس بچے نے یہ پہچاننا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب قرآن کا کورس کر رہی تھی 10-12 سال پہلے, تو میری ایک کولیگ تھی وہاں پہ, ان کی بیٹی تھی ڈاؤن سنڈروم کی, اور وہ اس کو گھر نہیں چھوڑ کے آ سکتی تھی, وہ اس کو ساتھ لے کر آتی تھی. تو وہ ہماری کلاس میں ہوتی تھی. اب ہم تقریباً 30 to 50 اسٹوڈنٹس تھے, اور وہ بچی کیا کرتی تھی کلاس میں پھرتی رہتی تھی. اب وہ بچی کیا کرتی تھی کہ وہاں پہ نا ہم سب کے نا واٹر بوٹلز فل کرتی رہتی تھی, یا کبھی کبھار اور اس قسم کی کچھ ایکٹیویٹی چھوٹی چھوٹی جو تھی وہ کرتی رہتی تھی. کہ جب ہم کوشچنز کرتے تھے, جیسے ہماری قرآن کلاس ختم ہوتی تھی تو کوئی کوشچن ہوتا تھا, تو ہماری ٹیچر نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ نا ریٹن کوشچن دیا کریں اور پھر اپنا نام لکھ دیا کریں اور میں پھر اس کو بولوں گی. اس بچی نے آبزرو کیا کہ ہم کوشچن دیتے ہیں, تو اس نے کیا کرنا شروع کیا, ویسے ہی پیپر کے اوپر اسکریبل کر کے وہ بھی بھیج دیتی تھی. ہماری ٹیچر وہ نا جب کوشچن پڑھتی تھی تو وہ پھر اناؤنس کرتی تھی عائشہ کا بھی کوشچن آیا ہے, اور وہ پھر نا اتنی خوش ہوتی تھی کہ میرا کوشچن پڑھا گیا. اچھا, وہاں سے اس بچی نے کیا کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی تجوید بھی پڑھنی ہوتی تھی, قرآن کی لسننگ بہت زیادہ ہوتی تھی, اس نے نا لسننگ بڑھا دی. وہ گھر میں بھی کہنا شروع ہوگی کہ قرآن کی تلاوت زیادہ لگاؤ. پھر اس نے کیا کیا کہ ہماری طرح کے پارے لینے شروع کر دیے. یعنی اگر کوئی کلاس میں انٹر ہو تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ تقریباً اب 9-10 سال کی ہو چکی تھی کہ یہ بچی جو ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے, یہ اسی طرح سے پڑھ رہی ہوتی تھی, اسی طرح کے ایکسپریشن دینا شروع ہو گئی, اور ہم سب اس کو بہت سپورٹ کرتے ہوتے تھے. جب ہمارا کورس ختم ہو گیا, کیونکہ یہ کورس تقریباً 2 سال پہ تھا, اور اس کے بعد جب ہماری کانوکیشن ہوئی تو اس مدر نے ڈسکس کیا کہ میری بیٹی کو ہارٹ کی بھی پرابلم ہے, جیسے ڈاؤن سنڈروم کے بہت سے بچوں کو ہوتی ہے. اور شی سیڈ کہ وہ بچی جو تھی بھاگ نہیں سکتی تھی, ریسز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی, اور اس کا بڑا دل چاہتا تھا اور ہم اسے روکتے تھے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان 2 سالوں میں جو قرآن کی وہ مجلس میں بہت زیادہ رہی, اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی قرآن سننے کے بعد اور قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد, کہ ایک دفعہ کوئی ان کا ایونٹ تھا اور کہتی مجھے نہیں پتا تھا, وہ کوئی نئی ٹیچر تھی, ان کو میں نے حالانکہ پرانی ٹیچرز کو منع کیا تھا کہ اس کو زیادہ بھگانا نہیں ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کی ہارٹ کی کنڈیشن کی وجہ سے. وہ کہتی اس نئی ٹیچر کو بھی خیال نہیں رہا, اور اس نے اس میں کوئی ریس میں پارٹیسپیٹ کیا اور فرسٹ پوزیشن لی, اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کا سٹیمنا اتنا بن گیا. اور اس کے بعد اس بچی نے اپنی سپیچ کو بھی امپروو کیا اور بہت سارے کام کرنے شروع کر دیے. ماشاءاللہ وہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ پوری تیار ہو کے آتی ہے, وہ آفس میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کام کرتی ہے, وہ رسپانسبل ٹاسک جو ہیں بہت سے وہ کرنا شروع ہو گئی ہے. تو کنسسٹنٹ جو سٹرکچر ہے خاص طور پہ دین کا دینے سے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور اس میں دعائیں بہت زیادہ ہیں. اور کون سی دعائیں ہیں, جیسے آپ دیکھیں اسپیچ تھراپی آپ کرا رہے ہیں تو آپ رب اشرح لی صدری ضرور پڑھیں, اسی طرح استغفار کی کثرت کریں, جو قرآنی مسنون دعائیں ہیں وہ سب پڑھا کریں, ایک کنوکشن کے ساتھ پڑھا کریں, یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے بہتری نکالیں گے. اسی طرح بچوں کو ویژول ایڈز دینا تاکہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ایکسپلین کیا جا سکے. جیسے آپ میں سے کسی مدر کا یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ میں اس کو نماز تو پڑھا دیتی ہوں, لیکن اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے. آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جیسے اگر ایک 2 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے, اب 2 سال کے بچے کا برین تو بہت میچور نہیں ہے نا, لیکن اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے, اور وہ اسی پہ خوش اور راضی ہوتا ہے. اس کو کوئی اور بہت زیادہ باتیں نہیں پتا ہوتی کہ اس سے اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے, اس کو سنت کے مطابق کیسے پڑھنا ہے, اور رکوع میں ہم کیا فیل کر رہے ہیں, اور سجدہ میں کیا ہو رہا ہے, اور جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں, لیکن وہ اس پہ بھی راضی خوش اور کنٹینٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ایک اسپیشل نیڈ بچہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی مینٹل ایج بھی اگر وہ لیٹ سے 7 ایئرز کا ہے لیکن اس کی مینٹل ایج 4 ایئر کی یا 3 ایئر کی آ رہی ہے,
تو اس کو آپ 3 ایئر کے بچے کے لیول پہ سمجھائیں، آپ 7 ایئر کے یا 10 ایئرز کے بچے کے لیول پہ نہ سمجھائیں. کیونکہ اگر آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا وہ سمجھ سکتا ہے اور وہ اتنے پی رہا تو الحمدللہ یو نیڈ ٹو بی ہیپی. آپ اس کو پھر 7 یا 8 سال کے بچے کے مقابلے پہ نہیں کمپیئر کر سکتے. تو اسی طرح سے آپ نے ریلائی کرنا ہے جو بیسک چیزیں ہیں جو دین کی، بس اس کو سمجھ آ گئی، اس نے پڑھنی شروع کر دی، میرے پیچھے پڑھ لی. جیسے چھوٹے بچے توتلا سا کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسی پہ کتنے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے بچے کی کمپیٹنس ہوتی ہے، آپ نے کن چوائسز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور اس سے اس کی لرننگ کتنی انفلوئنس ہوتی ہے، اس کی کوگنیٹو کمپیٹنس جو ہے وہ کس لیول کی ہے. سو جب آپ نے اسلام کو انٹروڈیوس کرنا ہے تو آپ نے بہت کیئرفل پلاننگ کرنی ہے، فرسٹریٹڈ پلاننگ نہیں کرنی. اس ایج پہ یہ بچہ کیا سیکھ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اسکول میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، آپ وہیں سے آئیڈیاز پک کر کے آپ اپلائی کرتے چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں برکت بہت ہے. جتنا زیادہ آپ دین کو انکارپوریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھونستے نہیں ہیں، زبردستی نہیں کرتے، لیکن انکارپوریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے. پھر آئیڈیل ٹیچر جو ریلیجس ایجوکیشن کی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ فیملیز کو پلاننگ میں انوالو کرتی ہے اور وہ ان کے تھرو ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز لے کر آتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ کسی ٹیچر کے حوالے کر کے کہا اس کو سب کچھ کرا دو، یا تو آپ کو ساتھ بیٹھنا ہوگا یا ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ اس طرح سے کروایا جاتا ہے. آپ یہاں تک کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی مووی بنا دیں کہ یہ اپنے اسکول میں اس طرح سیکھ رہی ہیں، اور اب آپ اسی پہ ان کو بتائیں کہ اسی پیٹرن پہ وہ ان کو دین سکھائیں. ہمارے پاس جیسے بچے عام آتے ہیں جب کلاسز کے لیے، تو میں ہر ٹیچر کو اپنی کہتی ہوں کہ جس ایج گروپ کے بچے کو آپ پڑھائیں، آپ نے اس کا بیگ کھول کے دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ کیسی وکیبلری استعمال کرتا ہے، اور اسی لیول کی وکیبلری آپ نے دین سکھاتے ہوئے بھی استعمال کرنی ہے. پھر پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ورک کرے گا، کیا نہیں ورک کرے گا، بچے کے لیے کیا چیز ٹریگر ہو سکتی ہے، کیا چیز اس کو سمجھ آ سکتی ہے. تو آپ نے ایکٹیولی انوالو ہو کے ان کو بتانا ہے کہ ہاں، کیونکہ اسکول میں بھی بچہ مثلاً رائٹنگ کر سکتا ہے تو ہم اس کو جیسے پہلا کلمہ لکھنا سکھا سکتے ہیں، اللہ کا نام لکھنا سکھا سکتے ہیں، قاعدے کا جو تختی ہوتی ہے وہ لکھنا سکھا سکتے ہیں. جب ہم وہ کرا رہے ہیں تو ہم یہ بھی کرا سکتے ہیں. ہاں، فونکس بچہ کر لیتا ہے، فونکس کر لیتا ہے تو اب وہ قاعدہ بھی جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، تو بہت اچھی بات ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ مائی کڈ ڈزنٹ سلیپ انٹل آئی ریسائٹ قرآن تکبیر، ہی ڈزنٹ گرپ نپل انٹل دعا آف ملک ازنٹ ریسائٹڈ. جی یہ ہے نا کہ آپ جتنا سکھاتے جائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، پھر فیملی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہیلپ فل اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ کو اٹینشن سپین پتا ہوتا ہے نا بچے کا کہ کتنی دیر کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کون سی چیز اس کو انٹرسٹنگ لگتی ہے. اچھا، آپ نے کوئی بلاکس بنائے ہوئے، آپ ویسے ہی بلاکس اور ویسے ہی سینڈ پیپر وہ جو ہے وہ لیٹرز اس کو کرنے کے لیے آپ اسلامک بھی جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں کسی سے بھی. اسی طرح سے ریڈنگ ڈیفیکلٹی کتنی ہے، اس کی پارٹیسپیشن کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے بچے کی. جیسے آپ دیکھیں حافظ قرآن آپ کو کئی نظر آتے ہیں جو کہ بلائنڈ ہوتے ہیں نا. وہ جو صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے سورہ عبس میں کہ وہ سیکھنا چاہ رہے تھے، تو ہمیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو اسپیشل نیڈ ہیں، ان کے بازو نہیں ہے، وہ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں پاؤں سے، وہ آرٹسٹک بھی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کو ڈرائنگ کی طرف لگا دیا جاتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں کی طرف لگائیں جو کہ حلال ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے یہ بہت بڑا چیلنج دیکھا ہے، میری خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ اسپیشل نیڈ بچے کو کہا جاتا ہے اس کو کریٹو بنائیں، تو اس سے آپ اسکیچنگ کرائیں، اور اس کو وہ اسکیچنگ کرائی جاتی ہے، کیلیگرافی نہیں سکھائی جاتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ان پٹ دیں، اسٹرانگلی دیں، کریٹو ہوں، اپنے بچے کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کریں اور بتائیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا نہیں چاہ رہے ہیں. ایون آپ کا اسکول کہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ ان کو اتنی دیر میوزک سنا رہے ہیں تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ ان کو قرآن سنائیں، اور وہ اس سے ان کے اندر ٹھہراؤ آئے. سو ریلیجیس ایجوکیشن از ڈیفینیٹلی پاسبل، لیکن اس کے لیے پراپر پلاننگ ہوگی. اس میں کن کن لوگوں کا رول ہوگا؟ پیرنٹس کا سب سے بڑا رول ہوگا. جتنا زیادہ پیرنٹس اس چیز کو ڈیمانڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سکولز اور ایسے اسپیشل نیڈ جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے. کیونکہ وہ پیرنٹس بےچارے ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں میں اس کو کیسے ٹارگٹ کروں. اگر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ نا صرف یہ کر سکتا ہے، یہ ریسرچ بتاتی ہے، ریسرچ ہوئی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین اس طرح سے نہیں پڑھا ہوتا یا سمجھا ہوتا، تو پیرنٹس بھی بےچارے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ تو کم از کم کروائیں.
نہیں آپ پے کر رہے ہیں انہیں, آپ کا اتنا وہ اسٹیکس انوالوڈ ہیں, تو آپ کہیں کہ ہم یہ چیزیں بھی ساتھ اس طریقے سے اس لیول پہ انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح دوسرا رول ٹیچرز کا آتا ہے کہ ٹیچرز نے خود کسی لیول پہ پڑھا ہو, قرآن کو سمجھا ہو, یعنی اگر ان کے ٹیچر نے سطحی دینی علم حاصل کیا ہوا ہے اور اس بچے کو کچھ سکھانا چاہ رہی ہے تو وہ بھی نہیں پھر سکھا پائیں گی نا, کیونکہ آپ کو ڈبل ایفرٹ چاہیے. جس طرح اسکولنگ کی بھی ڈبل ایفرٹ ہو جاتی ہے, باقی سب ایکٹیویٹیز کی بھی گھر میں ڈبل ایفرٹ ہے, تو دین سکھانے کی بھی پھر ڈبل ایفرٹ ہوگی. اسکول آفیشیلز کتنا زیادہ کنسرنڈ ہے اس کے بارے میں, ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے, تھراپسٹ کا کیا رول ہے, تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت امپورٹنٹ آتے ہیں.